کیا بلوچستان وائلنس سے آزاد ہو سکتا ہے؟ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں جو دھکیلا جا رہا ہے، بلوچ کو جو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، کیا حاصل ہوگا اس سے سوائے پشت و خون کی؟ آپ نے اتنا بڑا بن کے ادھر ایک آپریشن کیا، کیا کیا؟ جسٹ ڈیسٹیبلائز کیا، ایک یونین کونسل آزاد کرا لی اور کتنے بلوچ مروا دیے؟ 3 خواتین 2 بچے 7 اور 2 مرد بے دردی کے ساتھ گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے۔ کیا گناہ تھا ان کا؟ مزدور تھے وہ۔ سب سے پہلے تو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں، بحیثیت ایک بلوچ، بحیثیت ایک پاکستانی، وہ شہداء، وہ عظیم شہداء جنہوں نے اپنا مقدس خون اس سرزمین کے لیے بہایا ہے، چاہے وہ ایف سی سے ہوں، چاہے وہ آرمی سے ہوں، چاہے وہ بلوچستان کی پولیس سے ہوں، اور خاص طور پہ جو سویلین معصوم لوگوں کا قتل و غارت کی ہوئی، ان کا خون بہایا گیا۔ انتہائی دکھ کے ساتھ میں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اور اظہار ہمدردی کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، اس آگسٹ ہاؤس کی ریفرنس سے بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان شہداء کے ورثاء کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ، آپ کی اسمبلی، آپ کے لوگ آپ کے اس دکھ میں، اس غم میں اس طرح برابر کے شریک ہیں جیسے کہ آپ خود غمزدہ ہیں، جیسے کہ آپ خود دکھی ہیں۔ جناب اسپیکر، آج بھی مجھے جو پرابلم نظر آتی ہے بلوچستان کے اس دہشت گردی کے ایشو کو لے کر، ایک کنفیوژن ہے پورے پاکستان میں۔ بدقسمتی سے وہ کنفیوژن مجھے اس آگسٹ ہاؤس میں بھی نظر آتی ہے، وہ انٹیلیجنسیا میں بھی نظر آتی ہے، وہ پاکستان کی جوڈیشری میں بھی نظر آتی ہے، وہ پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں نظر آتی ہے، وہ پاکستان کی سول سوسائٹی میں نظر آتی ہے، وہ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں نظر آتی ہے۔ وہ کنفیوژن ہے کیا؟ جناب اسپیکر، 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ایک بلوچستان کا پولیٹیکل ایشو، اور ایک بلوچستان کی ملیٹنسی، ایک بلوچستان کی انسرجنسی۔ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس پاکستان میں for last 13 years somehow I am in the parliament. In this August house I was member for 5 long years. پھر اس کے بعد میں سینٹ آف پاکستان کا ممبر رہا۔ اور یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ جناب اسپیکر، for last 30 long years مسلسل ایک آرگنائزڈ انداز میں ریاست پاکستان کے خلاف ایک منظم انداز میں پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے ریاست کو اور بلوچستان کے اس عام نوجوان کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور ایک ایسا فالس نیریٹو کھڑا کیا گیا ہے پاکستان کے اگینسٹ جو کمپلیٹلی پرسپشنز کی بنیاد پر ہے، جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس دہشت گردی کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ وائسز جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ they are the legitimate voices of those terrorist groups, those who are killing our innocent people, those who are killing our women, those who are killing our children، اور ان کے legitimate voices ریشنلائز کرتے ہیں جناب اسپیکر اس وائلنس کو۔ کس چیز سے؟ محرومی سے۔ کس چیز سے؟ نوکری سے۔ کس چیز سے؟ فنڈ سے۔ کس چیز سے؟ کہ جس ہسپتال نہیں، روڈ نہیں، سڑک نہیں۔ دس از unparalleled development جناب اسپیکر۔ از دس آر ایشو اونلی؟ پورا پاکستان اس ایشو کو فیس کر رہا ہے۔ کیا موسیٰ خیل کا بلوچستانی وہ زیادہ ڈیولپڈ ہے واشک والے سے؟ وہ کیوں نہیں بندوق اٹھا رہا؟ وائلنس کو آپ کیسے ریشنلائز کر رہے ہیں؟ وائلنس کو تو آپ پہلے سائڈ پہ کر لینا، اس کے بعد پولیٹیکل ڈائلاگ۔ کب ہم نے پولیٹیکل ڈائلاگ سے انکار کیا ہے؟
آ جائے نا پولیٹیکل ڈائلاگ میں بات کر لیتے ہیں, آئیں بات کر لیتے ہیں الیکشن ریفارمز پہ. جناب اسپیکر, یہ جو فارم 47 کی رٹ لگائی ہوئی ہے, یہ 11 لوگ ہیں 51 میں سے جو پہلی دفعہ ہیں, اس میں سے مولانا صاحب بھی شامل ہیں. 11. Now we are not 51. At the moment we are 50. Out of 50, 11 لوگ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے. باقی سب کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے. کوئی دوسری دفعہ الیکٹ ہو رہا ہے, کوئی تیسری دفعہ الیکٹ ہو رہا ہے, کوئی چوتھی دفعہ الیکٹ ہو رہا ہے. یہ کیسی مینجمنٹ کی الیکشن کی؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل مینج نہیں ہوا ہوگا. ہم کینڈیڈیٹس بھی کرتے ہیں. آج جن سرداروں نوابوں کی بات میرا دوست ثابت رحکی کر رہا ہے, جس سردار کے خلاف یہ الیکشن لڑ کے جیت کے آیا ہے, وہ اس پر الزام لگاتا ہے کہ یہ فارم 47 والا ہے. جس سردار کے خلاف میں الیکشن لڑ کے آیا ہوں, مجھ پہ الزام لگاتا ہے. So and so on. So جناب اسپیکر, this is a political issue. Let's debate on this. آئیے الیکشن ریفارمز پہ بات کر لیتے ہیں, آئیے میریٹوکریسی پہ بات کر لیتے ہیں, آئیے فنڈز کی ڈسٹریبیوشن پہ بات کر لیتے ہیں. بٹ آپ دہشت گردی کو اس سے جوڑ کیسے رہے؟ کس طریقے سے دہشت گردی کو اس سے جوڑا جا سکتا ہے؟ وائلنس کا جو رائٹ ہے وہ صرف کوئی بھی اسٹیٹ ہو, اس کی مونوپلی از ود دا اسٹیٹ. وہ دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو, کسی بھی نام پر, چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بندوق اٹھائے اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر دے. تو ان پیرلل ڈیولپمنٹ پہ جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے, کیا وہ کشمور میں ہے؟ لاہور کی مثال ہے, میڈم مریم نواز کی مثال ابھی میرا کوئی دوست دے رہا تھا, جو لاہور میں ڈیولپمنٹ ہے, کیا وہ گجرانوالہ میں ہے؟ جو گجرانوالہ میں ہے, کیا وہ راجن پور میں ہے؟ یہ جو کوہ سلیمان آج سارا ریجن ہے ہمارا, کیا وہ اس طرح ڈیولپڈ ہے جیسے لاہور ڈیولپڈ ہے؟ کیا جو پشاور میں ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے؟ سو کیا وہاں کے لوگ اٹھ کے بندوق اٹھا کے لوگوں کو جا کے مار دھاڑ شروع کر دیں؟ جناب اسپیکر, فیبرری 2022 میں میرا فاضل دوست جو مجھے بہت پیارا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, وہ عوامی آدمی ہے, میرا دوست ہے, کیا نوشکی پہ اور پنجگور پہ حملہ نہیں ہوا تھا؟ بارڈر تو کھلے ہوئے تھے. اسمگلنگ تو پیٹرنائز تھی, اسٹیٹ کی پیٹرنج تھی, گورنمنٹ کی پیٹرنج تھی, جس گورنمنٹ کو آپ نے سپورٹ کیا تھا. تو کیا اس وقت حملے نہیں ہو رہے تھے؟ ہو رہے تھے نا حملے. پنجگور میں اور نوشکی میں اٹیک ہوا تھا نا 2022 میں, تو بارڈر تو کھلا ہوا تھا, پھر تو نہیں ہونا چاہیے تھا حملہ. اور یہ کیسی اسمبلی ہے؟ یہ آگسٹ ہاؤس, یہاں پر کانسٹیٹیوشن کی بات کرنی چاہیے, یہاں پہ رول آف لا کی بات کرنی چاہیے. جناب اسپیکر, اسمگلنگ کو ہم کیسے ریشنلائز کر سکتے ہیں؟ اسمگلنگ کو ہم کیسے کاروبار کہہ سکتے ہیں؟ اسمگلنگ کاروبار نہیں ہے. اور یہ جو ڈویژن ہوئی ہے, ابھی لاہور میں کوئی سوڈو سردار جو تقریریں کر رہے تھے, کسی معاہدے کی بات کر رہے تھے. جناب اسپیکر, کیا بلوچستان کی تاریخ کو ہمیشہ مسخ نہیں کیا گیا؟ جس خان احمد یار خان, جس اسٹیٹ آف کلاب کی بات کی جا رہی تھی, ہی واز گورنر ان بلوچستان, ہی ریمینڈ گورنر آف بلوچستان. ریپرزنٹیشن انہوں نے جو کی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی. انہوں نے پھر اپنی ایک کتاب لکھی. کتنے لوگوں نے وہ کتاب پڑھی؟ انہوں نے تو اپنی کتاب میں نہیں لکھا کہ میرے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے, لیکن ہم نے یہاں پر کہہ دیا کہ جب وہ تاریخ وہاں سے شروع کرتے ہیں. 1973 سے پہلے کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ تھا کسی کے ساتھ بھی؟ آفٹر دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 دیر از نو ڈاکومنٹ ویلڈ. 1973 کا کانسٹیٹیوشن ویلڈ ہے. اور مولانا صاحب, یہ جو میں آرٹیکل 5 کا ذکر کرتا ہوں نا کہ لوئلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ اٹ شوڈ بی انکنڈیشنل, یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اور کانسٹیٹیوشن رائٹس کی بات بعد میں کرتا ہے. وہ پہلے ذمہ داری دیتا ہے اپنے سٹیزنس کو, اس کے بعد پھر سٹیزن رائٹس کی بات کرتا ہے. آئی ایگری کہ سٹیزن رائٹس جو بھی ہے وہ سٹیزن کو ملنے چاہیے, لیکن ڈائگنوسس تو پہلے ٹھیک کر لو. اللہ کے بندو, کوئی اس کو بارڈر سے جوڑ رہا ہے, کوئی اس کو فنڈ سے جوڑ رہا ہے, کوئی اس کو نوکری سے جوڑ رہا ہے.
او بابا خدا کے بندو، جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے ملک توڑنا ہے. بلوچ آئیڈینٹی پہ میں نے ایک نیشن سٹیٹ بنانی ہے، اور اس نیشن سٹیٹ کے ذریعے میں 3 ٹولز استعمال کروں گا. پہلا ٹول وائلنس کا، دوسرا ٹول سوشل منوور کا، لیجٹیمیٹ وائسز کا جو اس اسمبلی میں بھی ان کو ملتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ملتے ہیں، چوکوں میں بھی ملتے ہیں، اور تیسرا ٹول ہے سوشل میڈیا کا. وہ تینوں ٹولز کا استعمال کر کے اور ہندوستان کی پراکسی بن کے کہیں پر بھی، جناب اسپیکر، لیٹ می ٹیل یو ویری آنیسٹلی، ہم سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں. بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کے بزرگ، بلوچستان کی خواتین، بلوچستان کی میرے بیٹے اور میری بیٹیاں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں. کیا بلوچستان وائلنس سے آزاد ہو سکتا ہے؟ تو بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں جو دھکیلا جا رہا ہے، بلوچ کو جو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، کیا حاصل ہوگا اس سے سوائے کشت و خون کی؟ آپ نے اتنا بڑا بن کے ادھر ایک آپریشن کیا، کیا کیا؟ جسٹ ڈی اسٹیبلائز کیا، ایک یونین کونسل آزاد کرا لی، اور کتنے بلوچ بروا دیے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے آج کہ گوادر کے اندر خوزدار کا رہنے والا بلوچ، خوزدار کا رہنے والا بلوچ جو وہاں مزدوری کر رہا تھا، وہ دہشت گرد آئے. کاش مولانا صاحب میں آپ کے منہ سے یہ سنتا، کاش میں سربندر کے ان جو نائی اور جن کو مارا تھا باربرز کو، کاش میں آپ کے منہ سے ان کا نام بھی اس سے سنتا. گوادر کے اندر 5 لوگوں کو ایک فیملی میں، جس میں 3 خواتین 2 بچے 7 اور 2 مرد بے دردی کے ساتھ گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے. کیا گناہ تھا ان کا؟ مزدور تھے وہ. تو جناب اسپیکر، اس وائلنس کو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان بھر میں ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، which is very dangerous. Look at ourselves کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے. اینڈ لک ایٹ آور کنفیوژن کہ وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کنسنسس ہم نے بلڈ کیا ہے. دس از اے کنسنسس ڈاکومنٹ. اور اس میں آپ نے جو مذہب کے نام پر دہشت گردی ہے، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، خوارج کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف نام مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اس کو تو آپ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. اور ادھر یہ جو سو کالڈ قوم پرستی کے نام پر ٹیررزم ہے، اس کو آپ نے علیحدہ ٹریٹ کر دیا.